بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال تیمم کے بارے میں ہے۔ تو تیمم لغت میں قصد اور ارادہ کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں پاک مٹی وغیرہ سے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، قاعدہ شرعیہ کے مطابق طہارت کی نیت سے۔ اور تیمم کا ثبوت قرآن اور حدیث دونوں سے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی پھر نہ پاؤ تم پانی تو قصد کرو پاک مٹی کا۔ اور نبی علیہ السلام کے احادیث سے بھی تیمم کا پتہ چلتا ہے، چنانچہ ایک حدیث ہے پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی دستیاب نہ ہو۔ اور تیمم کے لیے بعض شرائط ہیں، یعنی جو شخص پانی نہ پائے، حالانکہ وہ شخص مسافر ہو یا شہر سے باہر ہے، اور اس کے اور شہر کے درمیان 1 میل یا زیادہ کا فاصلہ ہے، تو پاک مٹی سے تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اور جس شخص کے پاس اتنا پانی نہ ہو جو حدث یعنی ناپاکی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوں، اور وہ شخص مسافر ہوں یا مسافر تو نہ ہوں لیکن شہر سے باہر ہے، اس کے اور شہر کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہے یا 1 میل سے زیادہ کا، تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کریں۔ اور یا پانی تو ہے لیکن وہ بیمار ہو، پس اس نے خوف کیا کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، یا جنب خوف کی وجہ سے کہ اگر پانی استعمال کرے تو ٹھنڈک اس کو مار ڈالے گی یا اس کو بیمار بنا دے گی، تو وہ پاک مٹی سے تیمم کرے۔ اور بعض لوگوں کو یہ مسئلہ بھی پیش آتا ہے، اگر کسی جگہ اتنی سردی پڑتی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا خوف ہو، اور رضائی، لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ غسل کر کے اس میں گرم ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کر لینا درست ہے۔